الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح ما تركت الشيء مما أمركم الله إلا وقد أمرتكم به ولا الشيء مما نهاكم الله عنه إلا وقد نهيتكم عن الحديث. معزز صدر جلسہ، علماء کرام، ناظم اجلاس، سامعین حضرات، دوستو، آپ حضرات بعد المغرب سے شروع کیے ہیں اور ابھی 2 سے آگے بڑھنے کو چلے ہیں. بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ حضرات اتنا دیر سے کتاب و سنت کی بات سماعت فرما رہے تھے. دوستو، میں آپ کے سامنے بہت ہی قیمتی اور ضروری باتیں بتانے کی جسارت کروں گا، اور یہ بات میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ نے اس سے قبل سنی ہی نہیں ہوگی، یا اگر سنی ہوگی تو بہت کم. چند کلمات آپ کی پیش خدمت کرنے والا ہوں میں، اس کی میں جسارت کر رہا ہوں. دوستو، بزرگوں، قیامت کے میدان میں جنت جہنم کی بات آئے گی، لیکن ایک آدمی میدان محشر میں، قیامت کے میدان میں جنت میں داخل کیا جائے گا جو ایک بھی سجدہ اللہ کے لیے نہ کیا ہو. نماز پڑھنا تو دور کی بات، ایک سجدہ بھی اللہ کے لیے نہ کیا ہو، وہ آدمی جنت میں اعلیٰ مقام پائے گا میدان محشر میں. اور ایک دوسرا آدمی لایا جائے گا جو 99% نیکی ہی نیکی کیا ہوگا، نماز کی نیکی، حج کی نیکی، روزے کی نیکی، تہجد کی نماز کی نیکی، دعاؤں کی نیکی، غریبوں کو کھلانے کی نیکی، لیکن اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے. کون وہ آدمی ہے کہ جو 99% نیکی کر کے جہنمی ہو جائے گا، دائمی جہنمی ہوگا؟ اور وہ کون شخص ہے جو ایک بھی سجدہ اللہ کے لیے نہ کیا ہوگا لیکن اعلیٰ درجے کا جنتی ہوگا؟ حدیث میں مذکور ہے کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ آدمی جو بغیر نماز پڑھے، بغیر عبادت کیے جنت میں اعلیٰ مقام پائے گا. وہ کون آدمی تھا؟ جنہوں نے وحد کے لڑائی کے دن، وحد کے جنگ کے دن صبح نبی کے ہاتھ میں اسلام قبول کیا اور ظہر کے ٹائم آنے سے پہلے پہلے اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ ایسا آدمی جس کو اللہ کے لیے ایک بھی سجدہ کرنے کا موقع نہیں ملا، ایک بھی سجدہ نہیں کر پایا، 6:30 بجے اسلام قبول کرتا ہے، ظہر کی نماز سے پہلے وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا. اور ایک وہ دوسرا آدمی جو نیکیوں کا پہاڑ لے کے آئے گا، لیکن اتنا ظلم کیا ہوگا، کسی کو گالی دیا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، کسی پر تہمت لگایا ہوگا، کسی کی چغلی کی ہوگی، کسی کے خلاف حقد کینہ رکھا ہوگا، کسی کو ستایا ہوگا، وہ آدمی دائمی جہنمی ہو جائے گا. میرے بھائیو، دوستو، یہ تو میں آپ کے سامنے بطور تمہید بتانے کی جسارت کی ہے.
میں نے آپ کے سامنے قرآن مقدس کی جو آیت تلاوت کی ہے، آیت کا ترجمہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کر اللہ کہتا ہے وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ، اے نبی آپ مچھلی والے کی طرح مت ہو جائیے، مچھلی والے کی طرح مت ہو جائیے۔ یہ مچھلی والے کون تھے؟ حضرت یونس علیہ السلام، ان کے بارے میں مخاطب ہو کر کہا جا رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مچھلی والے کی طرح یعنی حضرت یونس کی طرح مت ہو جائیے۔ اذ نادا، جب اللہ کو اس نے پکارا تھا غم کے عالم میں، دکھ و رنج کے عالم۔ حدیث پاک کا ترجمہ ہے، نبی فرماتے ہیں کہ ما ترکت شیئا، کائنات میں نے کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑی جس کا اللہ نے مجھے حکم دیا اور میں تم کو نام بتایا۔ سمجھ رہے؟ ایسی چیز بھی نہیں چھوڑی جس سے اللہ نے مجھ کو منع کیا ہو اور میں تم کو نہ منع کیا ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ نبی قیامت تک ہونے والی ساری چیز امت کو بتا دیا ہے، اور جس سے نبی نے منع کیا ہے، جس سے اللہ نے منع کیا، اس سے نبی نے بھی امت کو منع کر دیا۔ لیکن میں آپ کو کہنا چاہوں گا کہ ایک وہ زمانہ تھا جس شہر کا نام آج کے دور میں پریاگ راج ہے، جس کو الہ آباد پرانا نام ہے، کوئی خراب بات تو نہیں، الہ آباد بھی کوئی اسلامی نام ہے نہیں ہے۔ الہ من معبود، معبودوں کا گڑھ، اس کو بابا یوگی جی نے کاٹ کر کے پریاگ راج کیا۔ اسی الہ آباد کے دھرتی میں ایک عیسائی پوپ اعظم پادری راہب عبدالحق نام کا آدمی، چونکہ میں جس موضوع پہ آپ کے سامنے 40 منٹ کی تقریر کرنے جا رہا ہوں، مختصر طور سے اس تقریر کا عنوان ہے قرآن اور جدید سائنس۔ کیا قرآن اور یہ جدید سائنس دونوں سیم ہے کہ اس کے مخالف ہیں؟ یہی آپ کو چند منٹوں میں دکھانا چاہتا ہوں۔ دوستو، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی کہ میں نے کائنات میں کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑی جس سے کہ اللہ نے حکم دیا اور میں تم کو نہ بتایا ہوں۔ آپ سے اگر پوچھا جائے کہ مولانا جب دنیا کی ہر چیز نے بھی امت کو بتا دیے تو جس مائک سے آپ بول رہے ہیں یہ مائک کی آواز کافی دور تک پہنچائی جا رہی ہے، یہ سب سے پہلے اس مائک کا ایجاد کس نے کیا تھا؟ کسی مولانا نے، کسی شیخ الحدیث نے، کسی استاد نے، مفسر قرآن نے، کسی خطیب نے؟ نہیں، تاریخ میں جو باتیں لکھی گئی ہے اس کی بھی ایجاد کرنے والا کوئی غیر مسلم ہندو ہوگا، مشرک ہوگا، یہود ہوگا، نصارہ ہوگا۔ آج بھی دیکھیے پوری دنیا میں ایک مٹھی بھر ملک یہود ہے جس کو اسرائیل اور اسرائیل کے نام سے جانے جاتے ہیں، لیکن پوری دنیا میں سب سے زیادہ سائنٹسٹ یہودیوں کے پاس موجود۔ یہی وجہ ہے کہ مٹھی بھر ملک پوری دنیا میں حکومت کر رہی ہے، پوری دنیا کو زیر بنا کے رکھ دی ہے۔ کیا اس کے پاس علم ہے، سائنس ہے، دماغ ہے، اور آج مسلمان جس کا وطیرہ، جس کا سیوا، جس کا پہلی صدا، پہلا وحی اقرا پڑھنے کے لیے کہا گیا تھا، آج ہم اس سے کوسوں دور بھاگے ہوئے، جلسہ جلوس کر رہے، بڑے بڑے علماء کو بلا رہے۔ ماشاءاللہ اچھی بات ہے، اللہ نے قرآن میں کو وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، نصیحت کرتے رہیے، آپ کو فائدہ ملے گا، کرتے رہیے، اس پر عمل کرتے رہیے۔ لیکن کبھی ہم نے آپ نے دھیان دیا ہے؟ عیسائی، مولوی، جس کو ان کے زبان میں پادری، پوپ اعظم، راہب کہا جاتا ہے، نام مسلمان جیسا ہے، پکا اسلام کا دشمن ہے، نام ہے عبدالحق۔ اس نے چیلنج کیا تھا الہ آباد کی دھرتی میں آ کر کے کہ اسلام یہ مورکھوں کا دھرم ہے، نعوذ باللہ۔ کہا قرآن جاہلوں کی کتاب ہے، نعوذ باللہ، اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو جہالت کا درس دیے۔ میری بھائیو دوستو، یہ برداشت کے لائق بات ہے؟ نہیں، کوئی جواب نہیں دے سکا تھا، ہر مسلک کے علماء موجود تھے، لیکن عبدالحق کا اینٹ کا جواب پتھر سے اس عیسائی کو دے
اس کی طاقت کسی میں نہیں تھی۔ اس کو اگر جواب دیا اینٹ کا جواب پتھر سے تو کون دیا تھا؟ شیخ الاسلام حضرت مولانا ثناء اللہ مرسری رحمۃ اللہ علیہ، شیر پنجاب تھے، جماعت اہل حدیث کے بڑے عالم تھے۔ انہوں نے کئی ہزار مناظرہ پوری دنیا میں کی ہے اور اپنے مناظرے کے ذریعے سے اسلام کو ہندوستان و پاکستان بنگلہ دیش کے اندر اجسر نو اگر اسلام کو زندہ کیا تھا تو شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ مرسری نے کیا۔ مولانا نے کہا تھا کہ دنیا کی ہر سائنس جس کی ایجاد تم نے کی ہے یہ قرآن میں موجود ہے، حدیث رسول میں موجود ہے۔ مولانا ثناء اللہ مرسری کو عبداللہ پادری نے کہا تھا کہ ٹیلی فون کا ایجاد ہم عیسائیوں نے کی ہے، آج ٹیلی فون کے ذریعے سے، موبائل کے ذریعے سے پوری دنیا کے کسی کونے سے کوئی دو آدمی ہو، اگر ہمیں فون لگایا ہے تو ہم ان سے بات کر رہے ہیں، ویڈیو میں گرافی کے ذریعے ان کو دیکھ رہے ہیں۔ بتائیے مذہب اسلام نے ایسا کون کردار ادا کیا ہے؟ مولانا ثناء اللہ مرسری نے کہا تھا کہ عبدالحق پادری تم عیسائی ہو، تم نے قرآن حدیث رسول کو ٹھیک سے پڑھا نہیں ہے، اس کا جواب قرآن میں موجود ہے، حدیث رسول میں موجود ہے۔ کہا دلیل؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مدینے کی مسجد میں جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں اور افریقہ کے جنگل میں جو مدینے سے 10,000 سے زیادہ کلومیٹر کی دوری پر ہے، وہاں حضرت ساریہ لڑ رہے تھے، فوجی چیف تھے، فوجوں کے جنرل تھے، فورس کے سردار تھے۔ حضرت ساریہ سے حضرت عمر نے 40 منٹ تک باتیں کی تھی کہ نہیں؟ عمر خطبہ دے رہے ہیں، دوران خطبہ میں حضرت عمر نے حضرت ساریہ سے باتیں کی تھی۔ صحابہ حیرت میں پڑ گئے تھے کہ سامنے کچھ نہیں ہے، کن سے باتیں ہو رہی ہے؟ تحقیق کر کے دیکھو، تاریخ پڑھو، سیرت فاروق پڑھو، سیرت رسول پڑھو، آپ کو پتہ چلے گا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ساریہ سے باتیں کی تھی 10,000 کلومیٹر کی دوری، اور اس کے لیے کوئی ٹاور نصب نہیں کیا گیا تھا، زمین میں کوئی کیبل و تار نہیں گاڑا گیا تھا۔ کتنی شاندار باتیں ہو رہی۔ جج کو لکھنا پڑا کہ پوری روئے زمین میں سب سے پہلے موبائل سے گفتگو کرنے والے، ٹیلی فون سے باتیں کرنے والے حضرت فاروق اعظم ہیں، اور کہہ رہے ہیں عبداللہ پادری کہ اسلام مورکھوں کا دھرم ہے۔ ایک کمینہ وسیم رضوی نام نہاد کے بریلی مسلمان تھے، رضوی تھے، احمد رضا کی طرف منسوب تھے، لیکن بعد میں غیر مسلم ہو گیا، ہندو ہو گیا، مشرک ہو گیا۔ میرے بھائی یہ بھی ہندوستان کی دھرتی میں ایک پہلا ریکارڈ ہے کہ ایک مسلم، چاہے نقلی ہی مسلمان ہی صحیح، مشرک نما مسلمان تھا، رضوی تھا، لیکن اب کٹر پن مشرک ہو گیا۔ یہ بھی قرآن کی آیتوں کو نکال لیں، قرآن پر توہین کی باتیں کہی، لیکن آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ حضرت عمر صحابہ کرام نے دنیا کی تمام سائنسی ایجادات دکھا چکا تھا۔ میں شارٹ میں مختصر میں آپ کے بتانا چاہوں گا، عبدالحق پادری نے یہ بھی کہا تھا کہ مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈاکٹری کی تعلیم نہیں دی ہے، آپریشن کرنے کی تعلیم نہیں دی ہے۔ ایک مولوی بھی، ایک شیخ الحدیث بھی بیمار پڑ جائے تو ایک انگریز کا دیا ہوا ٹیبلٹ کو اٹھا کے کھانے پہ مجبور ہوتا ہے۔ کیا کیا ہے؟ مولانا ثناء اللہ نے کہا عبدالحق پادری تم یہ مت سمجھو کہ ملاؤں کی دوڑ مسجد تک ہے، ایسا نہیں ہے۔ میں وہ مولوی نہیں ہوں، میں وہ آدمی نہیں ہوں کہ صرف نماز ہی کی پابندی کرتا ہوں۔ یاد رکھو، میں آپ کو جواب دینا چاہوں گا کہ دنیا کی تمام سائنسی ایجادات قرآن میں موجود ہے، حدیث رسول میں موجود ہے، لیکن تم نے حدیث پڑھا نہیں ہے، تم نے قرآن کی تلاوت نہیں کی ہے۔ عبدالحق پادری کہتا ہے کہ میں نے خوب قرآن کی تلاوت کی ہے، لیکن آپ بتائیے کہ کہاں لکھا ہوا ہے ڈاکٹری تعلیم؟
کہا تم پڑھے نہیں ہو؟ نبی نے فرمایا تھا کہ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَا، ہر بیماری کے لیے دوا ہے۔ کیا نبی کی حدیث موجود رہی ہے کہ تم میں سے کوئی کھڑے ہو کر پیشاب نہ کرے، کھڑا ہو کر پانی نہ پیے؟ آج میڈیکل سائنس کہہ رہی ہے کہ اگر ایسا عمل کرے گا تو اس آدمی کو کبھی ہائیڈروسل یا کسی قسم کی بیماری نہیں ہوگی۔ تو کہا یہ سب تو مائنر بات۔ کہا تم نبی کی حدیث نہیں پڑھے ہو کہ نبی نے کہا تم میں سے کھانے پینے کی چیزوں میں اگر مکھی گر جائے تو نبی نے اٹھا کے پھینکنے کے لیے نہیں کہا، کہا اس کو ڈبا دو اس کے بعد اٹھا کے پھینکو۔ کہا کیوں؟ کہا مچھر کی عادت ہے، جس پر بھی بیماری ہے اس کو ڈبو دیتی ہے اور جس میں شفا ہے اس کو اٹھا کے رکھتی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے درس دیا کہ اس کو ڈبا دو اس کے بعد اٹھا کے پھینکو، آپ کو کوئی بیماری نہیں ہوگی۔ کہا یہ سب بھی تو مائنر چھوٹی موٹی بات، لیکن مولانا اگر آپ کے کوئی آپریشن کیا جا رہا ماتھے کا، آنکھ کا، پیٹ کا، سینے کا، گودے کا، اپنڈس کا، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کر کے دکھایا ہو؟ یا کسی مولوی کے بارے بتا سکتے ہیں کہ ایک شیخ الحدیث نے ایک آدمی کو اپنی جنتر منتر یا دعائی طاقت سے یا اپنی مقناطیسی طاقت سے سینے کو چاک کر کے ٹھیک کر دیا ہو؟ ایسا ریکارڈ ہے؟ مولانا سلام اللہ علیہ سری نے کہا تم یہ ریکارڈ دیکھنا چاہتے ہو؟ پریکٹیکلی طور پہ ڈاکٹری تعلیم میرے نبی کی سنت میں موجود ہے۔ کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو آپ کو پتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ اپنی رضائی ماں، اپنی دودھ ماں حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر سے بکری چرانے کے لیے گئے تھے، جانتے ہو نا عبدالحق پادری، اتہاس میں پڑھے ہونا، نبی کی سیرت میں پڑھے ہونا؟ کہا یہ تو پڑھے۔ بکری چرانے کے لیے گئے تھے تو کیا ہوا تھا؟ کہا کہ بہت سارے بچوں کے بیچ میں میرے نبی ہوئے نہیں، ابھی بچہ ہے۔ بکری چرانے گئے، فرشتے آئے وائٹ سفید کپڑا پہن کر، اس بچوں کے بیچ میں میرے نبی کو لٹا دیا کھیت میں اور کپڑا ہٹا دیا سینے کو چاک کر دیا، پھاڑ دیا۔ فرشتوں کے ہاتھ میں جنت کی پلیٹ ہے، جنت کی کینچی ہے، جنت کی ساری چیزیں موجود ہیں۔ اگر کوئی بچہ دیکھ لے، بہت سارے بچے مل کے کہ ایک بچے کو کاٹ دیا ہے، وہ بچہ رہ پائے گا؟ آج بھی جو کمزور دل کا ہے، ڈاکٹر جو آپریشن کرتا ہے تو وہ رہ نہیں پائے گا۔ یہ بچے دیکھ کر بھاگے محمد کو چھوڑ کر حلیمہ کے پاس، کہنے لگے جا کے کہ حلیمہ تیرے لگتے جگر کو، تیری کلیجے کے ٹکڑے کو 3 آدمی سفید کپڑا پہن کر آیا اور تینوں آدمی مل کر کے تیرے لگتے جگر کے سینے کو چاک کر دیا۔ بچوں نے کہا کہ ہم لوگوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ تیرے لگتے جگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چاک کر دیا گیا، پھاڑ دیا گیا۔ حضرت حلیمہ چلاتی ہوئی روتی ہوئی دوڑی پہاڑی علاقے میں کھیت کے طرف جہاں نبی بکری چرانے کے لیے گئے تھے چھوٹے بچوں کے ساتھ۔ بچے بھی پیچھے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ وہاں نبی پہنچ گئے، جا کے دیکھ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح سالم کھڑے ہیں، کچھ نہیں ہوا ہے۔ کہا بیٹا ان بچوں نے کہا ہے کہ تم کو مار ڈالا ہے 3 آدمی مل کر کے۔ کہا کہ اماں 3 لمبے لمبے وائٹ کپڑا پہن کر آئے تھے، مجھ کو لٹا دیا ہے۔ ایک نے اپنا نام جبریل بتایا، دوسرے نے اپنا نام میکائیل بتایا، تیسرے نے اپنا نام اسرافیل بتایا، لیکن میں پہچان نہیں سکا کہ یہ تینوں کیا کیا میرے ساتھ۔ اماں حلیمہ سعدیہ نبی کی دودھ مائی جب نبی کے سینے سے کپڑا ہٹا کر، بنیان ہٹا کر، گنجی ہٹا کے دیکھا تو آپ کے سینے میں ٹانکنے کے نشانات موجود تھے۔ مولانا سلام اللہ نے کہا عبدالحق پادری آج تمہارا ڈاکٹر پیٹ کاٹتا ہے، سینے کو چاک کرتا ہے، پیشنٹ چلاتا نہیں ہے، اس وقت ان کو پتہ نہیں چلتا ہے، بعد میں پتہ چلتا ہوش آنے کے بعد کہ پیٹ کاٹا گیا ہے، میرے نبی کے سینے کو چاک کر دیا گیا، نبی کو پتہ بھی نہیں ہے، آپ کے قلب اطہر کو زمزم کی پانی سے دھویا گیا، آپ کے سینے کو چاک کرنے کے بعد سونے کے
چاندی کے یعنی جنت کے تار سے سل دیا گیا، نبی کو پتہ تک نہیں ہے۔ میرے بھائی اس سے بڑھ کر دنیا میں ڈاکٹری کی تعلیم اور کیا ہو سکتی ہے؟ وہ سر کو نیچا کر لیا شرم سے، جج کو لکھنا پڑا کہ سب سے پہلے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکلی طور پر امت کو آپریشن کا درس دیا ہے۔ میرے بھائی نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی کہا گیا کہ سب سے پہلے بندوق کی گولی کا ایجاد کس نے کیا تھا؟ کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دلیل کہا تھا کہ سورہ فیل پڑھ کے دیکھو، اللہ فرماتا ہے وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ۔ اس میں کیا بیان کیا گیا ہے؟ کعبہ کو توڑنے کے لیے، کعبہ شریف کو منہدم کرنے کے لیے کفار و مشرکین کی طرف سے، نصارہ یہود کی طرف سے ابرہہ بادشاہ آیا کہ کعبہ کو توڑ دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پرندوں کو بھیجا۔ کیا دے کے بھیجا؟ صحیح سنن ابی داؤد کی روایت میں موجود ہے کہ ہر پرندے کو اللہ نے دو دو کنکری دے کے بھیجا، ایک کنکری چونچ میں، ایک کنکری پیر میں۔ کنکری کتنی بڑی؟ کہا کل عدس، مسور کے دال کے برابر، کتنی چھوٹی کنکری۔ جب وہ گراتا جس ہاتھی کو لگتا ہاتھی الٹ کے ختم ہو جاتا۔ اب ابرہہ کعبہ کیا توڑے گا، کعبہ کو کیا ڈھائے گا، اپنی جان بچا کر کے بھاگنے پہ مجبور ہو گیا تھا۔ میری بھائی آج تک مولانا سلام اللہ امرتسری نے بتایا تھا کہ دنیا میں آج تک کوئی سائنٹسٹ ہے کہ جو مسور کے دال کے برابر بھی چھوٹی چھوٹی بندوق کی گولی تیار کر کے دکھا سکے؟ نہیں دکھا سکتا ہے میرے بھائی۔ یہ قرآن کا سائنس اتنا اونچا ہے۔ عبدالحق پادری نے کہا تھا کہ بم کی ایجاد کس نے کیا تھا؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کہا دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کفار و مشرکین نبی کو مارنے کے لیے گھیر لیے تھے۔ اللہ چاہتے تو میرے نبی کو اڑا کے لے جا سکتے تھے، جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان میں اٹھا لیا، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ نبی کو تعلیم دیا کہ مٹی لے لو، اس کو گوند کے گول بناؤ بم کی طرح سے، اور اس میں یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین تلاوت کر کے دم کر دو، چھڑک دو، یہ کفار و مشرکین دیکھ بھی نہیں پائیں گے، آپ نکل جائیں گے۔ ایسے ہی کیا نا، اس میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پہ حضرت علی کو لٹا کے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ جب نبی بھاگ رہے ہیں، ابو بکر صدیق کے ساتھ مدینے کی طرف روانہ ہے، علی کو کیوں رکھ کے جا رہے ہیں؟ کہا اس لیے کہ کفار و مشرکین کا پیسہ، ان کی امانتیں نبی کے پاس جمع ہے، صبح دم اعلان ہو جائے گا کہ محمد عبداللہ کا بیٹا، آمینہ کے لگتے جگر، حلیمہ سعدیہ کے جگر پوشا، سب کا پیسہ لے کے بھاگ گئے۔ اس لیے نبی کائنات نے حضرت علی کو اپنے بستر پہ اپنی چادر اڑا کے سلا دیا اور کہا کہ دشمن تمہارا ایک بال بھی بھیکا نہیں کر سکے گا۔ یہ جواب ہے شیعوں کی۔ شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ نبی کو علی سے کتنی دشمنی تھی کہ جس بستر پہ حملہ ہونے والا ہے وہاں علی کو لٹا کے جا رہے ہیں، لیکن شیعوں نے اس جملے کو نہیں سنا کہ علی مرتضیٰ کو نبی نے کہا تھا کہ علی تم کو بھی ساتھ لے جاتا، لیکن پیسہ کون واپس کرے گا کافروں کو؟ سب ہم کو امین مانتے ہیں، صادق مانتے ہیں، سب کی امانتیں میرے پاس ہے، لے لو۔ گویا کہ نبی کائنات نے حضرت علی مرتضیٰ کو دنیا کا پہلا بینک مینیجر بنایا تھا، جن کے پاس کافروں کا پیسہ، مشرکوں کا پیسہ، مسلمانوں کا پیسہ جمع تھا، امانتیں واپس کرنی تھی۔ گویا کہ دنیا میں پہلا بینک مینیجر حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کو بنایا گیا تھا۔ میری بھائیو دوستو، یہ کون تھے؟ علی، اور یہ کون تھے؟ ابو بکر صدیق۔ اب جانتے ہیں نبی نے اس مٹی کو چھڑک کر اس کو چیرتے ہوئے نکل گئے، کسی نے دیکھا تک نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان، اپنی مال کی حفاظت کے لیے ایٹم بم کا استعمال کیا تھا۔ میرے بھائی یہی عبدالحق پادری تھا، اس نے اٹکل پچو سوال بھی شروع کیا تھا۔ میں آپ کو بتا دوں، اس نے کہا تھا کہ مولانا سلام اللہ صاحب کون ایسا آدمی ہے کہ جن کا بیٹا 100 سال کا اور باپ 50 سال کا ہو اور دونوں زندہ ہو؟ ایسا ممکن ہے کہ بیٹا ہو 100 سال کا اور باپ 50 سال کا؟
اب دونوں زندہ اسٹیج میں بیٹھا ہوں، تو اس میں دیوبند کے ہیڈ مولانا حضرت مولانا محمود الحسن رحمت اللہ علیہ بھی موجود تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ یہ تو حیرت کی بات ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ بیٹا ہو 100 سال کا اور باپ 50 سال کا۔ مولانا سلام اللہ امرتسری نے کہا قرآن میں موجود ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، سورہ بقرہ میں موجود ہے۔ اللہ نے بیان کیا ہے، کم لبثت قال لبثت 100 عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى، سورہ بقرہ میں موجود ہے آیت۔ کس کی کہانی ہے؟ حضرت عزیر علیہ السلام کی کہانی ہے۔ قوم عاد سمود کے کھنڈرات سے گزرنے کے بعد حضرت عزیر نے کہا تھا کہ اللہ تو کیسے ان مردوں کو زندہ کرے گا؟ حضرت عزیر کو اللہ نے موت دے دیا ہے کہ نہیں؟ گدھے پہ سوار ہو کے گئے تھے، سواری باندھ کے رکھے تھے درختوں سے، مرے، موت دے دیا، 100 سال تک مردہ پڑے رہے۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام کا بیٹا جو گھر میں تھا، جو 1.5 سال کا تھا، اور حضرت عزیر 50 سال کی عمر میں حضرت عزیر کی موت ہو رہی ہے، 100 سال تک مردہ پڑے رہے، 50 سال کی ایج میں انتقال کی، سمجھ رہے؟ اور 100 سال کے بعد حضرت عزیر کو زندہ کیا، جب تک ان کا بیٹا 100 سال سے بیسی ہو گیا، اور عزیر 50 سال کے رہ گئے۔ زندہ کرنے کے بعد اللہ نے پوچھا، سورہ بقرہ میں ہے، کم لبثت عزیر، کتنا دن مردہ پڑے رہے؟ تو حضرت عزیر نے کہا لبثت یومن اور بعد یومن، یہ اللہ ہے کہ 1 دن یا 1.5 دن زندہ رہا، مردہ پڑا رہا ہوں۔ اللہ نے کہا نہیں، بل لبثت 100 عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى، 100 سال مردہ پڑے رہے، کھانے پینے کی چیز کو دیکھو۔ میری بھائی، یہی سوال حضرت ابراہیم نے بھی کیا تھا کہ کیف تحیی الموتى، یہ اللہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے؟ اللہ نے کہا فلم تؤمن بی، ابراہیم کیا مجھ پر وشواس نہیں رکھتے ہو؟ اللہ نے کہا رکھتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا لیکن پریکٹیکلی طور پہ مردے کو زندہ کر کے دکھا دیجئے۔ اللہ نے کہا ابراہیم فخذ 4 من الطیر، 4 پرندوں کو لے لو، اس کا قیمہ بنا دو اور دور دور پھینک کے چلے آؤ، ہوا میں اڑا دو، اور کہو اللہ کے حکم سے اڑ جاتا ہے کہ نہیں؟ حضرت ابراہیم نے ویسے ہی کیا، پرندوں کو لے کر کے قیمہ بنایا آٹا کی طرح، پھر اس کو اڑا دیا، پھینک دیا، کہا اللہ کے حکم سے اڑ جا۔ حضرت ابراہیم کے سامنے وہ پرندہ بن کر کے پھر فر فر اڑنے لگا۔ یہ منظر دیکھ کے ابراہیم علیہ السلام سجدے میں گر گیا کہ اللہ تو ہر چیز پر قادر ہو، طاقت رکھتا ہے۔ یہ ابراہیم کا سوال تھا۔ حضرت عزیر کو 100 سال کے بعد اللہ نے زندہ کیا تو کہا کہ ہم 1.5 دن مردہ پڑے رہے۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال کے تھے نہیں، 50 سال کے، اور ان کا بیٹا جب تک یہ مردہ پڑے رہے تب تک بیٹا کا ایج ہو گئی۔ عبداللہ پادری نے دوسرا سوال اٹکل بچوں کے طور پہ مولانا سلام اللہ سے کیا تھا کہ کون ایسا آدمی ہے جس کو زندہ قبر میں ڈال دیا گیا؟ مولانا سلام اللہ نے کہا قرآن میں موجود ہے، اللہ نے کہا وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكْظُومٌ، ہے نبی آپ مچھلی والے کی طرح مت ہو جائیے۔ یہ مچھلی والے کون تھے؟ حضرت یونس علیہ السلام۔ شارٹ میں آپ جانتے ہیں، ٹائم ختم ہو چلا ہے، خطیب آ گئے، مچھلی کے پیٹ میں گئے یونس، قرآن نے کہا فَالْتَقَطَهُ الْحُوتُ، مچھلی نے کھا لی، لقمہ بنا لیا حضرت یونس کو۔ پیٹ میں جب حضرت یونس گئے تو اللہ نے مچھلی کو ہدایت دے دی کہ مچھلی میرے نبی یونس کو ہضم نہیں کرنا ہے، میرے یونس کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، ایسی ٹھنڈی نہ ہو کہ جنوری کی ٹھنڈی معلوم ہو، ایسی گرمی نہ ہو کہ میں اور جن کی گرمی لگے، میرے یونس کے لیے اپنے پیٹ کو مچھلی ایئر کنڈیشنر مکان بنا لو۔ حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں جا کر وہ مچھلی دریائے دجلہ سے فرات کی رانی گھوم رہی تھی، 40 دن تک حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے، تو اس مچھلی کے پیٹ سے آواز سن رہے تھے، پانی کے نیچے سیپوں کی